بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت نمبر 5، اس سے ہم آج جملہ اسمیہ کو کیسے لے کر چلتے ہیں یہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی میں نے ریکارڈنگ آن کر لی ہے ارم۔ آپ کے سامنے اب ایک آیت آ گئی ہے، بالکل آپ سوچے کہ آپ بالکل نئی اسٹوڈنٹ ہیں، پہلی دفعہ اعراب کر رہی ہیں، بیسک کر کے آئی ہیں، تو اب اسے کیسے لے کر چلنا ہے۔ پرانی اسٹوڈنٹس کے لیے تو 4 سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے ہلکا پھلکا اپنے ذہن میں ایک امیج ترجمے کا رکھنا ہے، لیکن نئی اسٹوڈنٹس ڈائریکٹ یہیں سے شروع کریں گی۔ وہ ایک ایک لفظ کو دیکھیں گی، پہچانیں گی اور اس کو آگے لے کر چلیں گی۔ اب یہاں سب سے پہلے اس آیت میں انا آ رہا ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ انا بھی ہم دہرا لیتے ہیں کہ انا کیا ہے، لیکن جب انا آئے تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اب ایک انا کا اسم آنے والا ہے اور ایک انا کی خبر آنے والی ہے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی جو انا ہے یہ حروف ہے جنہیں حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ پھر کبھی انشاءاللہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں گے، بہت زیادہ تو ڈیٹیل میں ہم کر بھی نہیں سکتے، اور بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں کہ یہ کیوں حروف سے ملتا ہے، یہ کافی وجوہات کی وجہ سے ملتا ہے۔ آج اس کو نہیں چھیڑ رہے، آج صرف کہ وہ ہیں کون سے ان کو تھوڑا سا میں آپ کو دہرائی کروا دیتی ہوں۔ تو ایک انا ہوتا ہے، ایک انا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ذہن میں یہ رہے کہ حروف 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں عاملہ، ایک ہوتے ہیں غیر عاملہ۔ عاملہ نام سے ظاہر ہے، عمل کرتے ہیں، ان کا کوئی عمل نظر آئے گا آپ کو، کوئی اعرابی تبدیلی کریں گے۔ جو غیر عاملہ ہوتے ہیں وہ کوئی اعرابی تبدیلی ان کی وجہ سے نہیں ہوتی، جیسے یہ جو حروف عاطفہ ہیں، اب آپ دیکھیں کہیں واو عاطفہ آتی ہے تو وہ کوئی تبدیلی اعراب میں اپنے بعد آنے والے پہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو انا ہے اور باقی یہ ٹوٹل 6 ہیں، یہ جب آتے ہیں تو اعرابی تبدیلی آتی ہے، لہٰذا یہ ان حروف میں سے ہے جو عاملہ ہے۔ تو ان 6 حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ ان کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا میں ریوائز کر لیتی ہوں آپ کے ساتھ۔ اتنا بتا دوں، ایک انا ہوتا ہے، ایک انا ہوتا ہے۔ انا جملے کے شروع میں آتا ہے، انا جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ مطلب تقریباً دونوں کا ایک ہی ہے کہ یقیناً، بے شک، بلا شبہ، در حقیقت، انڈیڈ، مطلب ان کے سیم ہے۔ لیکن جو انا ہے نا، اس کو تھوڑا سا آپ یوں کہہ لیں کہ اس میں کے بھی ساتھ لگتا ہے، کہ یقیناً، کہ بے شک۔ تو اب جو کہ لگ رہا ہے کاف اور ہے، تو وہ جملے کے شروع میں تو نہیں آئے گا اگر آپ اس کے ترجمے پہ بھی غور کریں۔ دوسرا، انا جو ہے اس کا بھی ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، لیکن وہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کبھی بھی پورا جملہ اسمیہ نہیں بنتا، وہ ایک سنگل چیز بن جاتی ہے، مفرد، بس۔ اب اس کو ہم جو چاہے بنا لیں، ہم اس کو فاعل بھی بنا سکتے ہیں، مفعول بھی بنا سکتے ہیں، مبتدا بنا لیں، خبر بنا لیں، کسی کی صفت بن رہا ہے تو بنا لیں، کہیں مجرور ہو رہا ہے تو بنا لیں، کہیں مضاف الیہ بن رہا ہے تو بنا لیں۔ جس طرح موصول، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر بہت کچھ بنتا ہے نا، پورا جملہ تو نہیں بنتا، ایسے انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر ایک مفرد سنگل چیز بنتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ مفرد کی تعویل میں ہو کر، یہ مصدر ہوتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ تو مصدر کو ہم سنگل ہی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو بس اس کو اب میں بہت کوشش کروں گی، بہت سمپل ایزی وے میں لے کر چلوں، بالکل جو پہلی بار اعراب کر رہی ہیں اور جو ماشاءاللہ اتنی ہمت کر رہی ہیں کہ ایک بہن تو ہے وہ صرف الفاظ پہچان کر ہی مجھے بھیج رہی ہیں کہ یہ اس میں فعل حرف ہے، ان کا ابھی جملہ فعلیہ مکمل نہیں ہوا۔ بہت خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ جو آپ کا شوق ہے نا،
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کے شوق کو. یہی اصل چیز ہے. اسی وجہ سے ہی آپ پر اللہ کا فضل اس حساب سے ہوگا. باقی کون کتنا ذہین ہے فتین ہے نہیں یہ میٹر نہیں کرتا، شوق کتنا ہے. تو خواہش تو یہی ہے کہ ہر بہن میں یہ شوق ہو اور ہمیشہ رہے. دیکھیں جی انا واخواتھا، اب میں ان کو بہت سمپل طریقے سے آپ کو بتانے لگی ہوں. پرانی بہنوں کو تو یہ سب باتیں پتہ ہے. نئی بہنیں اگر آتا ہے تو مجھ سے میرے ساتھ ریوائز کر لیں، نہیں آتا تو بھی سن لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. کلاس کے بعد ریوائز کر لیں. کلاس میں چیزیں ٹاپک لکھ لیا کریں جو میں آپ کو کہتی ہوں کہ ان کو پڑھ لیں یا ان کو ریوائز کر لیں یا ان کو یاد کر لیں. میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. اس چیز کو یاد کرنا ضروری ہے، اس کو نہیں. اکارڈنگلی آپ پیسے اس کو لے کے چلا کریں. اب یہ آپ کو 6 یاد ہونے چاہیے، کوئی مشکل نہیں. ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. یہ 3 طرح سے فعل جیسے ہوتے ہیں، یہ بعد میں دیکھیں گے. ان کا ایک اور نام ہے انا و اخواتھا. اخوات جمع ہوتی ہے اختن، بہن کی. تو انا اور اس کی بہنیں، اور اخواتو ہا مونس انا کی طرف جا رہی ہے کیونکہ عربی میں حروف کو زیادہ تر مونس ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. انا کی 5 بہنیں ہیں تو انا اور اس کی بہنیں ٹوٹل 6 ہو گئی. انا میں نے آپ کو بتا دیا ابھی جملے کے شروع میں آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے، بہت سارے مطلب ہیں. بیسیکلی بلا شبہ، یقیناً، بے شک، در حقیقت، انڈیڈ. یہی انا کا ہے. اس سے پہلے بس کے لگتا ہے کے، اور انا جملے کے شروع میں آتا ہے، انا جملے کے درمیان میں آتا ہے. اور بھی فرق ہے، وقت آنے پر ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. تیسرا ہے کا انا. کاف آپ جانتی ہیں یہ حرف جر تشبیہ کے لیے ہوتا ہے. تو اکیلا کاف ہو تو اس میں بھی تشبیہ ہے، لیکن کا انا میں زور زیادہ ہے. اس کی تشبیہ زیادہ پاورفل ہے، زیادہ وزن رکھتی ہے. مطلب یہی ہے گویا کہ، اور یا اس کی طرح، اس جیسا. اکارڈنگلی ہم دیکھ لیں گے، بس اتنا ہی کافی ہے. آگے ہے لاکنہ. لاکنہ کو حرف استدراک بھی کہتے ہیں. نہیں سمجھ آیا چھوڑ دیں، لاکنہ بس اتنا یاد کر لیں. کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، اس میں کچھ ابہام ہمارے ذہن میں ہم ایک امیج بنا لیتے ہیں، تو پھر لاکنہ آ کر اس امیج کو ٹھیک کرتا ہے، اس ابہام کو دور کرتا ہے. جیسے میں کہوں زید بہت نیک ہے. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ زید اتنا نیک ہے کہ اس میں کوئی بھی کسی قسم کی برائی نہیں ہے، تو میں فوراً کہوں گی لیکن وہ کنجوس ہے. ٹھیک ہے. یا میں کہوں زید بہت ذہین ہے. اب آپ کے ذہن میں آئے گا اتنا ذہین ہے کہ یہ تو اتنا ریگولر رہتا ہوگا، لیکن میں آگے کہوں گی لیکن وہ اکثر کلاس سے غیر حاضر رہتا ہے. تو یہ کوئی چیز کا امیج ذہن میں بن جاتا ہے، ابہام آنے لگتا ہے، اس کو آ کے ٹھیک کرتا ہے. تو لاکنہ ہوتا ہے. کبھی کبھی پھر جب فعل پر آتا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے. بلکہ یہ جو پہلے چاروں ہے نا، انا، انا، کا انا، لاکنہ، یہ چاروں جب فعل پر آتے ہیں تو یہ ان کی یہ ہلکے ہو جاتے ہیں، ان کے اعراب. ان، کا ان، لاکن ایسے ہو جاتے ہیں. اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا کبھی کبھی ان کا اثر ہوتا بھی ہے. کیا اثر ہے ان کا؟ ان کا اثر یہ کہ یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں اور اس کے اسم کو، اس کے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں، اس کی خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں. تو اس کے مبتدا کو جو کہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یہ آپ کو پکا پکا یاد ہونا چاہیے. مبتدا اور خبر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اعرابی حالت. اب جب ان کا اسم بن گیا تو اب وہ حالت رفع میں نہیں ہوگا، حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور ان کی خبر جو کہ مرفوع تھی، اب ان کی خبر بن گئی ہے تو ان کی بھی خبر مرفوع ہوتی ہے، لیکن وجہ بدل گئی ہے مرفوع ہونے کی. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ پر آ کر تو اس طرح سے اعرابی تبدیلی لے کر آتے ہیں. لیکن جب یہ ہلکے ہوتے ہیں تو 50-50 چانس ہوتا ہے. کبھی اعرابی تبدیلی لا بھی سکتے ہیں، کبھی نہیں بھی لا سکتے.
میں نے یہ کہا کہ ہاں جب یہ جملہ فعلیہ پر آتے ہیں تو یہ ہلکے ہوتے ہیں، یہ جملہ اسمیہ پر بھی آ سکتے ہیں ہلکے ہو کر، ایسی کوئی بات نہیں، تو تب ان کا اثر ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، ہم موقع پر چیک کر لیا کریں گے کہ ان کے بعد اعراب کیسا ہے۔ لیکن یہ جو لاکن ہوتا ہے نا، اس کا اثر ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے اگر یہ ہلکا ہو کر آئے۔ میرا ٹاپک اس وقت یہ نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، لیتا۔ لیتا جو ہے یہ تمنی کا معنی ہوتا ہے، اس میں تمنا پائی جاتی ہے ایک ایسی چیز کی جو کہ ایک طرح سے امپاسبل ہوتی ہے، ناممکن کی، کاش کے ساتھ اس کا معنی کرتے ہیں۔ لعل، اس میں اس کو ترجی بھی کہتے ہیں، آپ چھوڑ دیں ترجی کیا ہے، بس آپ یہ ذہن میں رکھیں لعل جو ہے یہ اس میں امید کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور اندیشے کا، خوف کا بھی۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ آپ کو آپ کے سامنے ٹیکسٹ سے اب پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر امید پائی جا رہی ہے یا اندیشہ پایا جا رہا ہے۔ تو مطلب ترجمہ اس کا زیادہ تر شاید کے ساتھ کرتے ہیں۔ آگے پھر آپ وقت کے ساتھ دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہہ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی امید اور کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، وہ تو فائنل بات ہوتی ہے، تو اس میں پھر تاکہ کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ 6 حروف ہیں، لیکن ان میں جو تاکید پائی جاتی ہے وہ انا اور انا میں ہے، باقی چاروں کی اپنی سائنس ہے، اپنے معنی ہے، ڈیفرنٹ ہے، لیکن اوورآل ان 6 کو انا و اخواتھا اس لیے کہتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا فنکشن ایک ہے۔ یہ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں ہمیشہ، ہم آگے چل کے انشاءاللہ یہ بھی دیکھیں گے، کچھ افعال بھی ہوتے ہیں اور کچھ اور حروف بھی ایسے ہیں جو جملہ اسمیہ پر ہی آئیں گے اور اس کا مبتدا اور خبر والا جو حکم ہوتا ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، منسوخ کر کے اپنا نیا حکم جاری کر دیتے ہیں۔ تو سب کی اپنی اپنی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ انا واخواتھا کی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ یہ مبتدا کی جو اعرابی حالت ہے اس کو تبدیل کر کے، اب چونکہ ان کا اسم بن گیا، مبتدا ان کا اسم بن گیا، خبر ان کی خبر بن گئی، تو ان کا آپ پکا پکا لکھ لیں نئی بہنیں، ان کا اسم ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، ان کی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خبر آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کی ہو وہ مفرد بھی آ سکتی ہے، جملہ بھی آ سکتی ہے اور شبہ جملہ بھی آ سکتی ہے۔ شبہ جملہ کا مطلب ہوتا ہے جار مجرور اور ظرف اور اس کے بعد جو مضاف الیہ ہوتا ہے، تو وہ تو پھر آپ اعراب اس کے نہیں نظر آ رہے ہوتے، وہ پھر ہم نے اکارڈنگلی لینے ہوتے ہیں، ہم اسے محلی کہتے ہیں کہ وہ جگہ اس کی خبر کی ہے۔ تو ہم ایسی چیزوں کو جیسے جملہ ہو گیا، شبہ جملہ ہو گیا، تو ان کے اعراب ہم کہیں گے یہ جگہ چونکہ خبرو انا کی ہے اور وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، تو محلن یہ بھی نصب ہے، منصوب ہے اس کا جو اعراب ہے۔ یہ بھی بات کی باتیں چھوڑ دیں، بس یہ اتنا کافی ہے۔ آپ بہنیں اگر بھول چکی ہیں، جو نئی بہنیں ہیں آپ اس کو ضرور دہرائیں گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ انا آیا تو میرے ذہن میں فوراً آ گیا کہ ایک انا کا اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، میں اب مینٹلی پریپیئرڈ ہوں اس کے لیے۔ اس کا اسم جو ہوگا وہ میرے ذہن میں ہے کہ وہ مجھے حالت نصب میں ملے گا، خبر مجھے کسی بھی طرح مل سکتی ہے۔ تو اس کے فوراً بعد میں نے دیکھا تو اللہ، لفظ اللہ نظر آ رہا ہے مجھے، اور میں نے اس کو چاروں لحاظ سے آپ دیکھ لیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کو ہم کسی عدد میں بھی obviously وہ ون اینڈ اونلی ہے، ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنس میں بھی نہیں ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے ہم ہر اسم کو بعض اوقات کھول کر بتاتے ہیں۔ اس کو میں کافی کھول کر بتا چکی ہوں، آج میں نہیں بتا رہی، چاروں لحاظ سے آپ خود ایکسپلین کیجئے گا۔ بس اتنا دیکھ لیں کہ عدد، جنس، وسعت اور اعراب، ان چاروں لحاظ سے کسی بھی اسم کو دیکھنا ہے تو وسعت میں تو یہ معرفہ ہو گیا، آپ کو پتا ہوگا کیسے، الہ پر ال لگنے سے یہ رائے زیادہ مقدم ہے۔ تو اعراب میں آپ کو نظر آ رہا ہے آخری حرف پہ حرکت دیکھیں تو وہ زبر ہے، اس کا مطلب یہ حالت نصب میں ہے۔ ایک منٹ۔ تو
یہ انا کا اسم بن گیا, اس کی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے, تو ہم نے اس کو اسم انا کہہ دیا. اب ہمارا ذہن خبر انا کی جانب جائے گا. خبر انا دیکھیں تو آگے لا آ رہا ہے. اب میں کوشش کروں, خواہش تو تھی کہ 2 آیات کرواؤں, لیکن ابھی مجھے کوئی لالچ نہیں ہے زیادہ آیات کروانے کا. کم از کم رمضان تک آپ بہنوں کو چاہے ایک آیت ہی ہوتی جائے, آپ نئی بہنیں کلاسز نہ چھوڑیے گا, تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. تو چاہے ایک آیت ہوئے, لیکن میں آپ کو ایک ایک لفظ کا آج بتانا چاہوں گی. آپ کو اگر عجیب لگ رہا ہے, مشکل لگ رہا ہے, سن لیں, آپ کی کان سن لیں گے, نیکسٹ ٹائم جب بتاؤں گی تو وہ مانوس ہوں گے, ان کو آسان لگے گا. دل پہ بوجھ نہیں ہوتا سننے پہ, پھر کانوں پہ سماعت پہ بھی بوجھ نہیں ہوتا. اب ہم چلتے ہیں انا کی خبر کی طرف. وہ میرے ذہن میں ہے کہ مفرد بھی ہو سکتی ہے, لیکن مفرد مجھے نظر نہیں آ رہی ہے, نہ مرکب. اب میرے ذہن میں ہے کہ یا جملہ ہوگی یا شبہ جملہ, تو بیچ میں لا آ گیا, وہ میں ابھی بتاتی ہوں لا کتنی طرح کا ہوتا ہے. اس کے بعد یخفا, وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ میرے ذہن میں نے کیسے اس کو پہچان رہی ہوں کہ یہ فعل ہے. تو اس لیے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جملہ فعلیہ آنے والا ہے, اور جملہ فعلیہ خبر بننے جا رہی ہے انا کی. تو جملہ فعلیہ پہ جانے سے پہلے میں لا کو دیکھتی ہوں. لا کم از کم انشاءاللہ آپ کو کچھ 7 طرح کا تو بتائیں گے, لیکن ایسے نہیں بتائیں گے کہ ایک دفعہ میں سلائیڈ لے آؤں گی. پہلے میں آپ کو پریپیئر کروں گی, بتاتی رہوں گی, پھر ایک دن اس کو ڈسکس کر لیں گے. تو آپ کو پتہ ہے سب کو, بعض اوقات وہ چیز اکٹھی ہو کر میری آواز نہیں آ رہی باقی بہنوں کو. دیکھیے ارم, ان کی ذرا ہیلپ کیجیے, اگر آپ کو آ رہی ہے تو ان کو بتا دیں, یہ ری جوائن کر لیں. اچھا جی, لا بہت سارے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہوگا. بعض اوقات ہم چیز کو الگ الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب اکٹھا کرتے ہیں تو پھر ہمیں عجیب سی نئی لگتی ہے. سب سے زیادہ جو کامنلی بیسک لا ہوتا ہے وہ نافیہ ہوتا ہے. لا نفی کا کہتے, یہ سب سے زیادہ مضارع پر آتا ہے, ماضی پر بھی آ جاتا ہے, جملہ اسمیہ پر آتا ہے, لیکن وہاں اس کا نام اور فنکشن بدل جاتا ہے. میں اس وقت صرف نفی کی بات کر رہی ہوں. تو یہ سب سے زیادہ مضارع پر اور ماضی پر بھی آ جاتا ہے. ویسے ماضی پر ما زیادہ آتا ہے, نافیہ. اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نافیہ ہے, کیونکہ مضارع پر تو دوسرا لا ناہیہ بھی آتا ہے, جسے لائے نہیں کہتے ہیں. تو پتہ ایسے چلتا ہے کہ نفی والا لا کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لے کر آتا. ساتھ ساتھ قاعدے لکھتی جایا کریں. نفی والا کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا, نہیں والا لاتا ہے. ایک تو وہ آتا بھی ہمیشہ مضارع پر ہے. اب اعرابی تبدیلی کیا لاتا ہے, یہ تو الگ سے بہت لمبی کلاس ہو جائے گی اس کا. یہ میں چاہوں گی, میں ہر چیز دیکھیں پکی پکائی آپ کو میں نہیں دوں گی, کبھی بھی آئیڈیا دوں گی, راستہ دکھاؤں گی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے, اللہ کی برکت سے, جیسے اس نے دکھایا. لیکن آپ ہر چیز کبھی بھی میری کلاس میں آپ کو پوری نہیں ملے گی. جہاں کمی محسوس ہو آپ خود ریسرچ کیجئے, ٹھیک ہے؟ تو نہ سمجھ آئے ریسرچ کرتے ہوئے آپ مجھ سے ہیلپ لے لیں. آپ آئے میرے پاس واٹس ایپ پر, آپ مجھے کہیں, میں آپ کو بتاؤں گی. اگر آپ غلط جا رہی ہوں گی تو میں آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی اللہ کی توفیق سے, اللہ کی برکت سے. آپ خود بھی جو چیزیں بیچ میں آ رہی ہیں نا, میں آپ ساتھ لکھتی جائیں. اب میں نے کہا کہ پتہ کیسے چلے گا کہ نفی ہے یا نہیں ہے, تو میں نے کہا کہ اعرابی تبدیلی سے پتہ چلے گا. اب اعرابی تبدیلی کیا ہوتی ہے وہ پتہ ہوگی تو پتہ چلے گا نا کہ یہ نفی ہے یا نہیں ہے. تو ہلکا سا میں بتا دیتی ہوں, باقی آپ سب بہنیں آج جا کر دیکھیں گی. دیکھیں مضارع کے اور ماضی کے 14 سیغے ہوتے ہیں گردان کے, جتنی ضمائر ہیں اتنے سیغے. تو اب ان 14 سیغوں کو ترتیب سے ہم نے یاد کیا ہوتا ہے. ماضی کا تو سب نے ایک طرح سے یاد کیا ہوتا ہے, دائیں سے بائیں اور پھر اوپر سے نیچے آتے جائیں. مضارع کے 2 طریقے ہوتے ہیں. کچھ لوگ دائیں سے نیچے آتے اور 5 سیغے الگ کر لیتے ہیں. پھر جو جمع مؤنث کے سیغے ہوتے ہیں ان کا نون نسوہ, جسے مذاق سے لوگ ڈھیٹ نون بھی کہتے ہیں, جو کسی حالت میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آتی کبھی بھی. 2 وہ ہو گئے. پھر اس کے علاوہ ٹھیک ہے, 5 وہ ہو گئے جو دائیں سے نیچے آئے
جن کے آخری حرف پر ایک سنگل حرکت ہوتی ہے مضارع میں، اور وہ حرکت بدل سکتی ہے، کبھی اس پر زبر آ سکتی ہے، ویسے تو مضارع میں آخری حرف پر پیش آتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گی مضارع میں جیسے فعلا یفعلو، کبھی وہ یفعلا ہو سکتا ہے، کبھی وہ یفعل ہو سکتا ہے. تو یہ 5 صیغے ہیں جن پر آخر میں آخری حرف پر لام کلمہ پر سنگل حرکت آتی ہے اور وہ اکارڈنگلی بدل سکتی ہے. تو ان کی اعرابی تبدیلی کلیئر لفظوں میں نظر آ جائے گی. اب یہ 5 کون سے، یہ آپ کو آپ کے علم میں ہونے چاہیے. اس وقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جا کر دیکھیں اور یاد کیجیے. اگلے 2 صیغے نون نسوہ کے ہیں، دونوں مؤنث سالم کے، وہ جمع مؤنث کے، حاضر کے بھی اور غائب کے بھی. یہ ان پہ بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے. تیسرے اور آخری صیغے باقی کتنے رہ گئے؟ 5 اور 7، اور باقی کتنے رہ گئے؟ 7. وہ جو 7 ہے نا مثنیٰ کے اور جمع مذکر سالم، جمع مذکر غائب اور حاضر دونوں کے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نون گر جاتا ہے. اب یہ جو نون گرتا ہے تو اس گرنے سے ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئی ہے. اب وہ تبدیلی اعرابی کون سی ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس مضارع سے پہلے کچھ حروف ایسے آئیں گے جو کہ تبدیلی لا سکتے ہیں، جو کہ ان 14 کے 14 صیغوں میں تبدیلی لائیں گے. یہ اور بات ہے کہ 2 میں نظر نہیں آئے گی، باقیوں میں پتہ چلے گی. باقیوں میں جو پتہ چلے گی ان میں 5 میں تو کلیئر پتہ چل جائے گی، لیکن جو 7 ہے مثنیٰ کے اور مذکر کے، جمع مذکر کے، ان پہ نہیں پتہ چلے گی کہ یہ 2 طرح کی اعرابی تبدیلی ہے، یہ کون سی ہے. اب وہ اعرابی تبدیلی کون سی ہے وہ آپ کو ٹیکسٹ سے پتہ چلے گا، اور وہ ہے کون سی وہ تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں. مضارع سے پہلے 2 طرح کے حروف آ کر اعرابی تبدیلی کر سکتے ہیں. یاد رکھیں اعرابی تبدیلی صرف اسم میں نہیں ہوتی، فعل میں بھی ہوتی ہے. ماضی میں تو نہیں نظر آتی، وہ مبنی ہوتا ہے، لیکن اور امر بھی مبنی ہوتا ہے، لیکن مضارع میں نظر آتی ہے. تو اعرابی تبدیلی 2 طرح کے حروف کرتے ہیں، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. کچھ ہوتے ہیں جنہیں حروف ناصبہ کہتے ہیں، وہ نصب میں لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ نصب میں لے کر جائیں گے. کچھ ہوتے ہیں حروف جازمہ، وہ مجزوم کر دیں گے. اب یہ آپ نے یاد کرنے ہیں کون سے، میں جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ ناصبہ میں 4 زیادہ ہیں، 2 ویسے ہم نے اس پہ ایڈ کیے ہوتے ہیں. اس میں ہوتا ہے ان، لن، اذن اور کئی. باقی 2 بھی دیکھ لیجئے گا اپنے نوٹس میں سے، وہ چونکہ ان کی اور وجہ ہے، اصل میں یہ 4 ہے. اور اسی طرح 5 مجزوم کرتے ہیں جب وہ مضارع سے پہلے آتے ہیں. اس میں کون سا ہوتا ہے؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ، یہ 5 ہوتے ہیں. اب یہ حروف آپ کو یاد ہونے چاہیے. اب یہ مضارع پر آئیں گے تو اعرابی تبدیلی کریں گے. اب اعرابی تبدیلی کیسے کریں گے؟ 5 صیغوں کی تو نظر آ جائے گی. جیسے پہلا واحد مذکر غائب کا ہے، وہ یفعلو سے یفعلا ہو جائے گا، یہ یفعل ہو جائے گا. یفعلا ہو جائے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ حروف ناصبہ میں سے کوئی آ گیا ہے. یفعل ہو جائے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا حروف جازمہ میں سے کوئی آ گیا ہے. مؤنث سالم کے، جمع مؤنث کے صیغوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے. اب بات وہاں آتی ہے جو وہ مثنیٰ کے اور باقی صیغے ہیں نا، ان کا نون دونوں صورتوں میں گرتا ہے، چاہے حروف ناصبہ آئے چاہے حروف جازمہ آئے. تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ وہ آپ ٹیکسٹ سے اندازہ کریں گی اور ایکسپیرینس سے. انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. بس اس ٹاپک کو میں یہاں چھوڑ کر اب میں آگے چل رہی ہوں. تو یہ لا میں نے کہا یا نفی کا ہو سکتا ہے اگر کوئی اعرابی تبدیلی نہ لے کر آئے، اور ترجمے سے بھی پتہ چل جاتا ہے. یہاں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آ رہی تو یہ نفی کا ہے. اگر کوئی اعرابی تبدیلی آتی تو یہ نہیں کا ہونا تھا. لائے نہیں بھی کہتے ہیں، لا ناہیہ کہہ لیں، جو مرضی جس نے جس طرح پڑھا ہوا ہے. اچھا، اب ایک اور پوائنٹ کہ جب کسی فعل کے مادے میں کوئی غیر صحیح فعل آ رہا ہے، کوئی یا واو آ رہی ہے، تو اس میں اعرابی تبدیلی اور طرح سے آئے گی. اب یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ یخفا، خا
فا یا 3 روٹ لیٹرز تھے. باب سامیہ سے آیا. فوراً جب میں باب کا نام لوں یا آپ ڈکشنری سے دیکھیں فوراً اس کا وزن بنا لیا کریں. خافیہ یخفایو, اور فوراً تبدیلی آنی چاہیے آپ کو. یہ جو غیر صحیح افعال ہے نا یہ آپ کے اچھے ہونے چاہیے. نہیں آتے تو ریوائز کر لیں تھوڑے تھوڑے, سارے ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو جہاں آتا ہے وہیں پہ ریوائز کر لیا کریں. اب یہ خافیہ اور یخفایو ایسے ہے نا, تو یخفایو کو دیکھیں, یہ اب آپ کو رولز آنے چاہیے. اب یہاں اتنا ٹائم نہیں ہے ورنہ ساری کلاس اس پر چلی جائے گی اور یہ میرا آج کی ایک آیت رہ جائے گی. یخفایو سے آپ کو پتا ہے کہ یا اینڈ پہ یا جو ہے اس پہ پیش ہے, متحرک ہے, اس سے پہلے زبر آ رہی ہے تو وہ جو اسے کہتے ہیں وہ کھڑے الف میں بدل جائے گی. اسے بعض لوگ الف مکسورہ کہتے ہیں, نہیں, الف مکسورہ کبھی فعل پر نہیں آتا, وہ اسم پر آتا ہے, اس کو چھوڑ دیں. اچھا اب وہ یک فا ہو گیا, بس فا پر کھڑا الف آ گیا. دیکھیں اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, حالانکہ مجھے خود بھی بے چینی ہو رہی ہے کہ یہ چیز سمجھ آئے تو آگے جانا چاہیے. بس اتنا یاد کر لیں کہ اس کے آخر میں یا آئی ہے تو اس کی اعرابی تبدیلی میں کوئی ایسا حرف اس سے پہلے آئے جو اس کو مجزوم کرتا ہے حروف جازمہ میں سے, لم لمہ وغیرہ میں سے, تو یہ یا گر جاتی ہوتی ہے. وہ افعال جن کے اینڈ پر یا آتی ہے, بلکہ بعض اوقات واؤ بھی آتی ہے, وہ واؤ بعد میں الٹیمیٹلی مضارع میں جا کے یا ہی بن جاتی ہے. یہ جو مزید فی ابواب ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ یا میں بدل جاتی ہے واؤ بھی. لہٰذا آپ کبھی دیکھیں کسی فعل مضارع کے اینڈ پر یا آ رہی ہے تو جب وہ مجزوم کوئی اس سے پہلے حرف آ جائے یا وہ اس کا امر بنائے تو وہ یا گر جاتی ہے, تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اعرابی تبدیلی آئی. اب اس پر یا تھی وہ نہیں گری تو ثابت ہو گیا کہ یہ لا نہیں کا نہیں ہے, یہ لائے نفی ہے جس نے کوئی اعرابی تبدیلی نہیں کری ہے. ٹھیک ہے, یہ لائے ناہیہ نہیں ہے. اچھا ایک لا ہوتا ہے, اگر یہاں پہ جملہ اسمیہ ہوتا تو وہ اس پر آتا, اس کو پھر کبھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اس میں بھی وہ ہوتا ہے کہ وہ لا جملہ اسمیہ پر آتا ہے اور بعض اوقات تبدیلی کرتا ہے تو اس کا کیا نام ہوگا اور کیا تبدیلی ہوگی بعد میں پڑھیں گے. نہیں کرتا تو کیا نام ہوگا اور تبدیلی نہیں کر رہا. چوتھا لا ہوتا ہے لائے نفی جنس کا, جو پہلے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا اور آج دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ. پانچواں اور آج کا آخری, ویسے آخری نہیں ہے, یہ آپ لکھ سکتی ہیں ساتھ, یہ ہوتا ہے لا زائدہ. یہ اسی آیت میں آ رہا ہے تو میں انشاءاللہ اس کو آپ کی نشانی تب بتا دوں. فی الحال یہ لا لکھ لیں, لا نفی, لا نہیں, لا, اس کو چھوڑ دیں, بس جو جملہ اسمیہ پر آتا ہے یہ بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ اپنی لمبی سی سائنس ہے اس کی اور بہت ایزی ہے. چوتھا ہے لائے نفی جنس, یہ بھی جملہ اسمیہ پر ہی آتا ہے. اور دیکھیں جملہ اسمیہ پر آنے والے حروف کے بہت اعرابی تبدیلیاں ہوتی ہیں تو یہ وقت کے ساتھ یاد ہو جاتی ہیں. اب آخری میں نے بتایا لا زائدہ, وہ ابھی بتا دوں گی انشاءاللہ آگے چل کے. اچھا جی, یہ میں نے پہچان لیا اتنی محنت کے بعد. شروع میں محنت ہوتی ہے, بعد میں کوئی محنت نہیں ہوتی, اللہ کی برکت ہوتی ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے. 1 سیکنڈ میں دیکھنے میں آپ پہچان جائیں گے انشاءاللہ. یہ لا نفی کا ہو گیا. اب آگے چلیں جی, یخفا, یہ میں نے پہچان لیا کہ یہ مضارع ہے. دیکھیں اسم کا انشاءاللہ آپ بڑی جلدی پہچان لیں گی. یہ آج ایک سلائیڈ بھی تھی, یہ سلائیڈ تو آپ میں نے یاد رکھے نا, یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. جب کوئی اسم آتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسم کی پہچان کیا ہے. موٹی موٹی کر لیتے ہیں جی کہ تنوین اور ال لگا ہوا, ٹھیک ہے. اب اگلا سٹیپ ہوگا کہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. تو یہ معرفہ یاد کر, کیونکہ معرفہ تھوڑے ہیں, تھوڑی چیز یاد کر لیا کریں, باقی ساری دوسرے اس میں سیکشن میں ڈال دیا کریں. یہ یاد کر اور پہچان لیا کریں. یہ 7 ہے, یہ آپ کو ضرور یاد ہونی چاہیے. تو میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ یہ اسم, مجھے تو اسم ہی نہیں لگا, نہ اس پہ تنوین ہے نہ ال لگا ہوا ہے. ہو سکتا ہے غیر منصرف ہو جس پہ سنگل حرکت آتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ اسم ہے ہی نہیں. اسم ہوتا تو میں آگے دیکھتی معرفہ ہے کہ نکرہ اور اس کو چاروں لحاظ سے دیکھتی جو بھی ہے. اب میں نے شروع میں یا دیکھی ہے,
فیل کی بھی کچھ پہچان ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ آپ کو ہو جائے گی انشاءاللہ. فیل سے پہلے حروف ناصبہ آ سکتے ہیں, وہ کبھی بھی اسم سے پہلے نہیں آئیں گے. آپ کو آہستہ آہستہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ پھر ورنہ کوئی تبدیلی نہیں آتی, آتے اس سے پہلے. جس طرح حرف جر ہمیشہ اسم سے پہلے آتا ہے, اس طرح فیل کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ اس سے پہلے یہ حروف ناصبہ آ سکتے ہیں, حروف جازمہ آ سکتے ہیں, یہ قد آ سکتا ہے, سین اور صوفہ آ سکتے ہیں, یہ اسم پر نہیں آتے. اور علامت مضارع آتی ہیں, 4 ہے, لکھ لیں. ان کے مختلف فارمولے لوگوں نے یاد رکھے ہیں. کسی نے اتعین کے نام سے یاد رکھا ہے, حمزہ تا یا نون. کسی نے یتان, کسی نے ڈفرنٹ, جو آپ بہنوں نے جہاں سے پڑھا ہے نا, جو فارمولا یاد کیا ہے. یہ 4 علامت مضارع ہیں. ان 14 صیغوں میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی علامت مضارع کدھر آتی ہے. تو حمزہ تا یا نون, اس میں یا نظر آ گئی, مجھے اندازہ ہو گیا کہ علامت مضارع آئی ہے, تو فعل ہے اور مضارع ہے. مادہ نئی اسٹوڈنٹس کے لیے ابھی مشکل ہوگا, میں ہیلپ کر دیتی ہوں. شروع والی تو علامت مضارع ہو گئی, ماضی میں نہیں آتی, تو ماضی کا پہلا حرف ہم پک کر لیتے ہیں مادہ ڈھونڈتے ہوئے. مضارع میں سیکنڈ والا ہوتا ہے. عموماً کبھی کبھار جو مزید فی ہے ان میں ایکسٹرا لیٹرز آئے ہوتے ہیں زائد, تو وہ بھی ہم نے پہچاننے ہوتے ہیں, وہ آرام سے پہچان ہو جاتی ہے. یہ 2-3 ماہ میں آپ بڑی ایکسپرٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو یہ خا فا, اب تیسرے میں گڑبڑ ہو رہی ہے. تیسرا واو بھی ہو سکتا تھا, یا بھی. آپ یہ بڑا ایزی ہے, خا فا یا ہی ہے, باب سامیہ سے آیا ہے. ڈکشنری آپ کی ہیلپ کر دے گی, زیادہ ابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ڈکشنری بہت ہیلپ کرے گی انشاءاللہ. تو یہ خافیہ یخفا یو سے اس کو خفا یخفا ہم نے بنا لیا. تبدیلیاں آپ کو یاد ہونی چاہیے انشاءاللہ, وہ ایسا تو ویسے یاد ہو جائیں گی. رکیے ایک سیکنڈ, میں کہیں آپ کو, میں نے بہت عرصہ ہو گیا اس کو ایک دفعہ میں کنفرم کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ماضی کا ٹھیک پڑھا. اس میں ہوتا کیا ہے, نہیں, ہاں ماضی میں یہ ہوتا ہے, بالکل مجھے شک پڑ گیا تھا. ماضی میں یہ ہوتا ہے کہ یا سے پہلے, یا پہ کوئی بھی حرکت ہے لیکن اس سے پہلے زبر آنی چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں زیر تھی تو یہ خافیہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے, ورنہ وہ اور تبدیلیاں تھی. یہ غیر سے یہ فعال کی تبدیلیاں آپ کے علم میں ہونی چاہیے, ٹائم لگے گا لیکن ساتھ ساتھ دیکھ لیا کرو. اچھا جی, خا فا یا روٹ لیٹرز ہو گئے, باب سامیہ ہو گیا. میں نے پہلا سیگا پڑھ کے دیکھ لیا, غیر صحیح تھا, تبدیلی بھی کر دی میں نے, خافیہ یخفا بنا دیا. اب یہ اس کا میں نے اگلا سٹیپ دیکھنا ہے کہ ماضی ہے کہ مضارع, وہ میں نے ساتھ ہی آپ کو بتا دیا مضارع ہے. پھر دیکھنا ہوتا ہے معروف ہے کہ مجہول. معروف ہے, مجہول میں پہلا لیٹر پیش والا ہوتا ہے, چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو. اب آخری بات دیکھ لیں, ابھی اور بھی باتیں دیکھنی ہوتی ہیں لیکن اب چھوڑ دیں بس. اب اس کا فائل دیکھ لیں. پہلا اور چوتھا سیگا 14 سیگوں میں سے ہو تو میں مضارع کی بات کر رہی ہوں. مضارع کا تھوڑا ڈفرنٹ انداز ہے, ماضی کا تھوڑا ڈفرنٹ ہے. ماضی میں تو 12 سیگوں کا ہمیشہ ساتھ لگا ہوگا, وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی, اور 2 کا کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر. مضارع کا تھوڑا مختلف ہوتا ہے, مضارع میں 2 کا اسی طرح ہی ہے, کبھی اندر کبھی باہر, لیکن باقی تھوڑا ڈفرنٹ ہے. 3 ایسے ہیں جن کا ہمیشہ اندر ہوگا, اور 3 اور 2 5 کے علاوہ 9 ایسے ہیں جن کا اب ساتھ لگا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں میں بار بار کہوں گی تو آپ کو خود ہی پہچان میں آ جائے گی. فی الحال یہ ہو گیا جی مضارع اور معروف ہے, اور یہ چونکہ پہلا سیگا ہے اس کا کبھی اندر ہوگا کبھی باہر, تو باہر مجھے نظر نہیں آ رہا تو میں کہوں گی کہ اندر ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ فوراً اس کے فوراً بعد فائل آئے, کبھی کبھی فائل فاصلے پر بھی ہو سکتا ہے. تو تھوڑا آگے جا کے میں دیکھوں تو مجھے شیئون ایک اسم نظر آ رہا ہے جو کہ حالت رفع میں ہے. یہ اس کا اسم ہو سکتا ہے, سوری اس کا فائل ہو سکتا ہے, یہی اس کا فائل بنے گا انشاءاللہ. تو یہ میں نے پورا ڈسکرائب کر دیا, میں نے مادہ بتا دیا, باب بتا دیا, اور میں نے بتا دیا معروف ہے کہ مجہول ہے, ماضی ہے کہ مضارع ہے, اور اس کا فائل بتا کے. تو فائل بتانے سے پہلے سیگا ضرور پتا ہونا چاہیے. 14 میں سے یہ واحد مذکر غائب کا سیگا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے جب سیگا میں نے بتاؤں گی تو مجھے ذہن میں آئے گا نا کہ اس کا فائل اندر ہوگا کہ باہر, اندر ہوگا یا ساتھ ہوگا. اگر آپ کو یہ میری بات مشکل لگ رہی ہے نا اندر اور ساتھ والی, تو آپ چھوڑ دیں. آپ نے جیسے یاد کیے ہوئے نا گردانے, آپ اس کو ویسے ہی لے کے چلیں.
اچھا جی، اب میں نے فائل بھی تھوڑا آگے تھا لیکن وہ ساتھ ایکسپلین کر دیا. اب اس کے بعد آ رہا ہے علیہ. یہ دو چیزوں کا مرکب ہے. یہ مرکب جاری ہے کیونکہ یہ علی حرف جر اور ہا ضمیر. تو حرف جر آپ کو پتہ ہے 17 ہے، قرآن پاک میں 11 آئے ہیں. آپ کو ایسا ایسا خود ہی یاد ہو جائیں گے. ان کی پہچان ہونی چاہیے. جب بھی کوئی حرف جر آتا ہے تو یہ ایک تو ہمیشہ اسم پر آتا ہے اور یہ ہمیشہ اعرابی تبدیلی کرتا ہے، اس کو حالت جر میں لے جاتا ہے الا کہ یہ حرف جر زائد نہ ہو. 7 حرف جر، بعض کے مطابق 8 حروف حروف جر نہیں کہنا چاہیے، حروف جر بھی ہیں اور دوسرے حروف بھی ہیں. 7 حروف ایسے ہیں جو زائد بھی آتے ہیں. وہ ابھی آگے لا زائدہ آئے گا تو میں پھر وہاں بات کروں گی انشاءاللہ. میں یہاں صرف حرف جر کی بات کر رہی ہوں. حرف جر بھی 2-3 ایسے ہیں جو زائد ہوتے ہیں. ان کو ہم گرامر میں نہیں کاؤنٹ کرتے، لیکن وہ تبدیلی وہ بھی لے کر آتے ہیں، وہ بھی مجرور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو علی حرف جر آ گیا. یہ ہمیشہ اسم پر آئیں گے، ہمیشہ اس کو مجرور کریں گے. اور مجرور تو چاہے یہ زائد ہوں یا نہ ہو، مجرور تو انہوں نے انڈرسٹوڈ ہے کہ کرنا ہے. لیکن آپ گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہوئے زائد کو کچھ نہیں بنائیں گی، ورنہ جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق بنتا ہے الا کہ وہ زائد نہ ہو. ٹھیک ہے، میں شاید آپ کو اعراب میں یہ بات کہہ رہی ہوں، آپ کہیں کنفیوز نہ ہو. دوبارہ سے میں دہراتی ہوں، سنیے گا. دیکھیں حرف جر ہمیشہ اسم پر آئے گا، ہمیشہ اس کو مجرور کرے گا، اور اکثر یہ کسی نہ کسی کے متعلق بنے گا. لیکن اگر کوئی جار حرف جار زائد ہے تو وہ متعلق نہیں بنے گا کبھی کسی. وہ کیا بنے گا وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک میں امید کرتی ہوں آپ کو کلیئر ہو جائے گا، کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. تو مجرور تو اس نے کر دیا، اب اس نے بننا ہے متعلق. کچھ بہنیں جملہ اس لیے ہمیں کنفیوز ہو رہی تھیں، جیسے الحمدللہ ہی تھا تو للہ ہی جار مجرور خبر بن رہا تھا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ یہ ہمیشہ متعلق بنتا ہے. دیکھیں بنتا تو ہمیشہ متعلق ہے الا کہ وہ زائد نہ ہو حرف جر. تو اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ جس کے متعلق ہوتا ہے نا، ہم لوگ تو اس کو ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، ہم اس چکر میں نہیں پڑتے. اور مجھے لگتا ہے ضرورت بھی نہیں ہے. انیشیل لیول پہ آپ کا گزارا ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے ڈھونڈنے کی، بگنرز کو اسپیشلی. ورنہ کیا اصول ہوتا ہے، حرف جر جس کے متعلق ہوتا ہے یا جس کے کچھ بھی متعلق ہو رہا ہوتا ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کو اس کے متعلق کر کے پورا جملہ بنا کر پھر ایکسپلین کرتے ہیں. ہم اس چکر میں نہیں پڑتے. ہم نے اس خبر کو ڈھونڈا ہی نہیں جو الحمدللہ کی تھی. ہم نے جار مجرور کو اس کے متعلق کر کے پھر جو خبر بنانا تھا ہم نے اس کو ڈھونڈا ہی نہیں، ہم نے جار مجرور کو اس کی جگہ خبر بنا دی. ہمارا وقت بھی بچ گیا. اور ہمیں پتہ ہے کہ خبر 3 طرح سے آ سکتی ہے. خبر مفرد بھی آ سکتی ہے، خبر جملہ بھی آ سکتی ہے، خبر جار مجرور شبہ جملہ بھی آ سکتی ہے. تو ہم نے آرام سے للہ کو اس کا خبر بنا دیا. ٹھیک ہے، ادروائز یہ فارمولا ہے، اس نے ہمیشہ کسی کا متعلق ہونا ہے. اچھا جی، اب یہ علیہ بھی کسی کے متعلق ہوگا. تو یہ یہاں پر فعل کے بعد آ رہا ہے، اور میں نے ترجمہ کر کے دیکھا تو یہ بن بھی رہا تھا. تو یہ متعلق فعل ہو. یہاں میں آپ کو تھوڑا سا ضمائر کا بھی بتا دوں جلدی سے. اب علیہ دو چیزوں کا مرکب. علی حرف جر جو ہمیشہ اسم پر آئے گا، وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے، وہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہمیشہ حرف جر اس کو مجرور کرے گا، اور ترکیب ہمیشہ متعلق بنے گا الا کہ یہ زائد نہ ہو. تو اب جلدی سے نا ضمائر دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح آپ کو بار بار بتا کے تو پھر ایک دن اس پہ الگ سے کلاس لے لیں گے انشاءاللہ. ضمائر آپ نے جیسے بھی پڑھے ہیں نا ان کو اسی طرح لے کر چلیں، ویسے ہی ریوائز کریں. لیکن میں اپنے انداز سے لے کے چلوں گی، شاید آپ کو بھی اس سے کوئی فائدہ ہو جائے، کیونکہ مجھے بہت فائدہ ہوا تھا اس انداز سے، مجھے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوئی تھی. ضمائر 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو الگ ہوتے ہیں فاصلے پر، اور ایک ہوتے ہیں جڑے ہوئے. فاصلے والے کو ضمیر منفصل کہتے ہیں، دوسرے کو متصل، ضمیر متصل، اٹیچڈ ضمیر. فاصلے والے صرف 2 اعرابی حالت میں ملیں گے، جیسے یہ جو، اور یہ ہوتے کون سے، یہ جو ٹپیکل ہم نے سب سے پہلے گردانیں یاد کی تھی، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، یہ والے، یہ ہوتے ہیں منفصل. اس کو
یہ صرف 2 اعرابی حالتوں میں ملیں گے، یا تو یہ آپ کو مرفوع ملیں گے یا منصوب ملیں گے. منصوب کو ابھی میں چھوڑ دیتی ہوں، یہ جب آئے گا تب آپ کو سمجھ آ جائے گی. زیادہ تر مرفوع ملتے ہیں، زیادہ تر مبتدا بنتے ہیں، یا پھر تاکید کے لیے آتے ہیں. اسے آپ آگے چل کے دیکھیں گی، یہ بھی پھر لمبی بات ہو جائے گی. بس زیادہ تر مبتدا بن کر آتے ہیں، باقی کیا بنتے ہیں وہ جب آئے گا تو میں انشاءاللہ بتا دوں گی. بہت استعمال ہے، اگلی کسی آیت پہ وہ بھی جلدی آ جائے گا. یہ جو متصل ہے نا، یہ اسٹوڈنٹس کو کنفیوز کرتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، بار بار بتاؤں گی تو یاد ہو جائے گی، لکھتی ضرور جائے. یہ تینوں اعرابی حالتوں میں ہوتے ہیں. ہم نے کیسے پہچاننا ہوتا ہے؟ اب آج علیہ آیا ہے تو یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی قاعدہ لکھوایا تھا. جب متصل ضمیر، اٹیچ ضمیر کسی اسم یا کسی حرف کے بعد آ رہی ہو تو ہمیشہ مجرور ہوتی ہے. ضمیر مجرور متصل کہیں گے اس کو. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تو منصوب کب ہوگی؟ یہ لکھ لیں، جب اٹیچ ضمیر کسی فعل کے ساتھ لگی ہو یا انا کی فیملی کے ساتھ آ رہی ہو، بس تو یہ ضمیر منصوب متصل کہیں گے اس کو. لکھ لیں، سمجھ آئی یا نہیں آئی بس لکھ لیں. اور آخری حالت کیا ہے اس کی؟ مرفوع کب ہوگی؟ یہ جتنے ضمائر نہیں ہیں جو ہم جن کو فاعل بناتے ہیں جملہ فعلیہ میں، گردانے بناتے ہوئے ہم ضمیروں کو فاعل بناتے ہیں نا، ہم اس کے اندر ضمیر کو فاعل بناتے ہیں بعض اوقات اگر آگے ظاہر نہیں ہے، وہ سب ہمیشہ مرفوع متصل ہوتے ہیں، وہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا اندر. اس کو بھی آگے ڈیٹیل پھر کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ. بس آج کے لیے اتنا. اس کو میں بار بار دہراؤں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ منفصل زیادہ تر مبتدا بنتی ہے، اگر وہ مرفوع ہوتی بھی زیادہ مرفوع منفصل ہے. منصوب بہت تھوڑی آئی ہے. یہ جو ایا کا وغیرہ آتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں ایا کے ساتھ جو آتی ہیں وہ منصوب ہوتی ہیں، بہت تھوڑی ہیں. وہ جب آئے گی تب بتا دوں گی کیوں ایسے ہوتا ہے. تو متصل 3 طرح کی ہو گئی. آج ہماری مجرور متصل پکی ہو جائے گی انشاءاللہ. حرف جر کے ساتھ آئی ہے، جو جڑی ہوئی ضمیر حرف جر اور اسم کے ساتھ آئے وہ مجرور متصل ہوگی. جو فعل کے ساتھ یا انا کی فیملی کے ساتھ آتی ہے وہ منصوب متصل ہوتی ہے، اور جو فعل کے اندر ہوتی ہے جو ہم فاعل بناتے ہیں وہ مرفوع متصل ہوتی ہے. بس آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اس میں علیہ بھی ہو گیا، میں نے اس کو متعلق کر دیا. جار مجرور کو، مرکب جاری کو میں نے متعلق فعل کر دیا. شعین میں پہلے بتا چکی ہوں، چاروں طرح سے آپ خود ایکسپلین کر لیجئے گا. میں نے فاعل بنا دیا. آگے فی الاردی، فی پھر حرف جر ہے، اس کے بعد ڈیفینیٹلی اسم آئے گا اور ڈیفینیٹلی وہ مجرور ہوگا. تو یہ جار مجرور مرکب جاری متعلق ہی بنیں گے الا کہ یہ کوئی زائد حرف نہ ہو. تو اب فی الاردی کو کیا بنائیں گے؟ ہم متعلق بھی بنا سکتے ہیں اس کو فعل کے. ترجمے میں یہ بات بیٹھ رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یا پھر وہی قاعدہ، شیء نکرہ، نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آئے تو اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے. اس سے ترجمہ بڑا اچھا بنتا ہے. ابھی نہیں آپ کو سمجھ آئے گی شروع میں، کیسے وقت کے ساتھ سمجھ آ جائے گی. متعلق کرنا ہے وہ کر لیں. یہاں پر دونوں پاسبلٹی ہیں، بعض اوقات دونوں پاسبلٹی نہیں ہوتی. فی الاردی جار مجرور کو شیء کی صفت بنا کر، تو شیء موصوف، فی الاردی اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر اب یہ یکفا کا فاعل بنے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اب آگے چلیں. آگے واو ہے، واو عاطفہ ہے. واو بہت طرح کی ہوتی ہیں، اس کو ہم ابھی بالکل نہیں چھیڑیں گے. بس اتنا یاد کر لیں، زیادہ تر عاطفہ ملے گی جس میں وہ اپنے پہلے اور بعد والے کو جوڑ رہی ہوتی ہے. یہ حروف عطف ضرور یاد کیجئے گا، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. باقی میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے جو حرف عطف جہاں آئے گا نا وہاں تھوڑا تھوڑا بتا دوں گی. تو پتہ کیا ہوتا ہے، میرا یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ میں نے قواعد بھی بہت یاد کیے، مجھے چیزیں بھی حفظ کر لی، کتابیں بھی اور گردانے، ٹیبلز، رولز. لیکن میں نے جب قرآن پڑھنا، اس پہ اپلائی کرنا شروع کیا نا، مجھے چیزوں کی تب زیادہ سمجھ آئی، مجھے چیزیں تب زیادہ یاد ہونے لگی. مجھے آیات کے وہ الفاظ نے یاد کروائیں، اور اب وہ مثالیں دیتے ہوئے وہی آیات یاد آ جاتی ہیں.
تو اس طرح سے آپ جب آیات پڑھتی جائیں گی نا انشاءاللہ یہ پرانے قواعد سمجھ بھی زیادہ آئیں گے اور یاد بھی ہو جائیں گے. ابھی صرف واو عاطفہ کو دیکھیں، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں. تو ایک واو عاطفہ ہو گئی. واو بہت طرح کی ہوتی ہے، ہم بالکل نہیں ابھی پڑھیں گے. بس اتنا ہی بتا دوں، جو جملے کے شروع میں آتی ہے نا، یا جب بات نئی شروع ہو رہی ہوتی ہے، اسے استنافیہ کہتے ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیں. اچھا یہ واو عاطفہ میں نے آپ کو کہہ دیا. اور اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کے بعد میں ہے نا معطوف، وہ جو اس سے پہلے ہے نا معطوف علی عین سے، ان کا آپس میں ربط ہونا چاہیے. واو کے بعد اگر اسم ہے تو اس کو اسم پہ عطف کرنا ہے، فعل ہے تو فعل پر، حرف ہے تو حرف پر، جملہ ہے تو جملہ اس پر. ہاں جملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ جملہ اسمیہ کا جملہ فعلیہ پر یا فعلیہ کا اسمیہ پر کر. اب اس کے بعد بھی فی السمائی ہے، جار مجرور مرکب جاری. تو مرکب جاری کا مرکب جاری پر یہ عطف بڑا اچھا مزے سے ہو رہا ہے. اب آپ کہیں گے بیچ میں لا کون ہے؟ تو ایک رول لکھ لیں، وہ لا جو واو عاطفہ کے بعد آتا ہے وہ لا زائدہ ہوتا ہے. اور لا زائدہ کی 3 شرطیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ایک شرط بھی ہو تو وہ لا زائدہ بن جاتا ہے، لیکن 3 شرطیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ واو عاطفہ کے بعد جو لا ہے وہ لا زائدہ ہوتا ہے. پھر پیچھے سے جملہ نا جو بات چل رہی ہے وہ یا تو نفی ہو یا کوئی سوالیہ ہو، کچھ نارمل پازیٹیو جملہ، مثبت جملہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اور تیسری شرط یہ ہے کہ بلکہ اس طرح تو 4 ہو جاتی ہے. اچھا خیر بس یہ آخری بتا دیتی ہوں. اس کے بعد جو ہے لا زائدہ کے بعد نکرہ کو آنا چاہیے. میں نے آپ سے کہا نا ضروری نہیں ہے کہ تینوں چاروں ساری شرطیں پوری ہوں گی تو ہم لا زائدہ کہیں گے. بس یہ واو عاطفہ کے بعد آیا تو یہ لا زائدہ بن رہا. دیکھیے زائد حروف آپ سوچیں گے کہ قرآن پاک میں تو زائد کوئی ایکسٹرا چیز ہے ہی نہیں. زائد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ فالتو ہے ایکسٹرا. زائد وہاں پر بھی یہ تاکید کا معنی دیتی ہے کہ جملے میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے. لیکن ہم ان کو زائد اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ انالیسس کریں گے تو آپ ان کو کچھ بنائیں گی نہیں. آپ کوئی جیسے میں بھی متعلق بنا رہی ہوں یا میں کچھ بھی ان کو جملے میں نہیں، میں نہیں بناؤں گی. اور آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گی کہ جب زائد حروف کو اگر ہم زائد کہہ دیتے ہیں نا تو کتنی تبدیلی آتی ہے. پہلے وہ چیز اس کے بعد والی چیز پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھی، اس کا اعراب کچھ اور لگ رہا تھا، تو اب اس کا اعراب بدل جائے گا اور وہ جملہ کلیئر آپ کے سامنے ہو جاتا ہے. تو بہت فائدہ ہوتا ہے اس کو پہچاننے کا. پھر یہ تاکید پیدا کرتا ہے. اب یہاں میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتاؤں گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کا فرق پڑتا ہے ترجمے پر. تو زائد حروف کو پہچاننا ضروری ہے. یہ لسان القرآن کے مطابق 7 ہیں، بعض کہتے ہیں 8 ہیں. تو ہم کم از کم 7 جہاں جہاں آئیں گے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اور بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. اچھا جی یہ لا زائدہ ہو گیا. پھر سمائی جار مجرور مرکب جاری کو فی الارضی پر اس کو عطف کر دیں. تو اب جب عطف کر دیا تو ایک چیز بن گئی. معذرت 1 منٹ دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب فی الارضی معطوف علی، فی السمائی معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر ایک چیز بنے گی. بعض بہنوں نے ترکیب میں لکھا کہ یہ 2 ہے. دیکھیں ہوتی تو 2 ہے لیکن واو عاطفہ دونوں کو جوڑتا ہے اور ایک چیز بنا دیتا ہے. بلکہ واو نہیں باقی حروف تب بھی ایک چیز بنا دیتا ہے. اب آپ کہیں گی فی الارضی معطوف علی اپنے معطوف فی السمائی کے ساتھ مل کر ایک چیز بن گیا. اور کیا بنا؟ شیئن موصوف کے لیے صفت بن گیا. موصوف صفت مل کر پھر ایک چیز بنا، وہ یکفا فعل کے لیے فاعل بن گیا. اچھا فی الارضی کو چاہیں تو آپ معطوف علیہ معطوف کو یکفا کے متعلق ثانی بھی بنا سکتی ہیں. علیہ کو پہلا بنا دے، اس کو دوسرا بنا دے اگر آپ کو شروع میں مشکل لگتا ہے. بس اب دیکھیں میں اس کو ایک دفعہ پھر جوڑتی ہوں جملے کو، میں ترجمہ کرتی ہوں. انا کا اسم اللہ، لفظ اللہ ہو گیا. خبر ہوگی جی لا یخفا سے لے کر اینڈ تک، یہ خبر انا. اور اس کو کیسے میں ایکسپلین کروں گی؟ فعل اپنے فاعل جو شیئن تھا، ٹھیک ہے. اور اگر میں نے فی الارضی اور یہ فی السمائی کو شیئن کی صفت بنایا تو اب میں پورا نہیں کہوں گی، میں کہوں گی بس
شیئن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ اس کا فاعل ہو گیا یکفا کا. تو فعل اپنے فاعل اور علیہ کو میں نے متعلق بنایا تھا, اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ انا کی خبر بن گیا. کیونکہ ہم جانتے ہیں خبر 3 طرح سے آ سکتی ہے. خبر جو ہے وہ مفرد بھی ہو سکتی ہے, جملہ بھی, شبہ جملہ بھی. تو یہاں جملہ, پورا جملہ وہ خبر بن رہا ہے. اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ پہلے اسم انا کا کریں گے, پھر خبر انا. تو اسم انا کا بے شک اللہ, اب خبر انا کا. اس میں اب آپ دیکھیں کیسے ایڈجسٹ کریں گے. اگر میں الگ الگ کروں تو نہیں, یہ ہوتا ہے چھپے ہوئے ہونا. باب سامیہ سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا. باب افعال سے یہی مادہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. تو بڑا فرق پڑتا ہے اب باب سے. تو یہ چھپا ہوا ہونا, نہیں چھپی ہوئی ہوتی. جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ الا کے صلہ سے آتی ہے, تو الا کے ساتھ وہ آ گیا. نہیں چھپی ہوئی ہوتی اس سے شیئن کوئی چیز, فی الارض زمین میں, اور نہ ہی آسمان میں. لا زائدہ کا ہی کے ساتھ کریں گے. اب ذرا ترتیب سے کرتے ہیں. ترتیب تو ایسے نہیں میں نے بتائی آپ کو, یہ تو میں لفظ ہی کر رہی ہوں. ترتیب میں پہلے فاعل, آخر میں فعل, بیچ والا اوپر نیچے کر لیں. تو بے شک اللہ اس سے کوئی چیز. اچھا دیکھیں یہاں پر فاعل پہلے آنا چاہیے, کوئی چیز اس سے. لیکن جب ہم کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں. بعض اوقات ہم تھوڑے رولز کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں کہ ہماری زبان میں اس کو کیسے ترجمہ کرتے ہیں. اور دوسرا, ویسے بھی یہاں پر متعلق جو ہے وہ مقدم ہو رہا ہے فاعل سے, یہ ریئر ہوتا ہے. تو اب متعلق کا پہلے کر لیں گے. تو ہم کہیں گے بے شک اللہ اس سے کوئی چیز نہ زمین میں چھپی ہوئی رہتی ہے یا ہوتی ہے, اور نہ ہی آسمان میں. میں اس کی ترکیب اور ترجمہ دہرا دیتی ہوں. انا کا اسم, لفظ اللہ اسم انا ہو گیا. خبر انا جملہ فعلیہ ہے جس میں یخفا فعل اپنے فاعل جو کہ شیئن سے لے کر اینڈ تک فاعل ہے اس کا. اگر آپ نے فعل اردی کو شیئن کی صفت بنایا ہے, اور اگر نہیں بنایا, کیونکہ شیئن نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آئے تو اس کی صفت بن سکتا ہے. لیکن یہاں پر بائی چانس یہ متعلق فعل بھی ہو سکتا ہے. چلیں اگر آپ نے شیئن کی صفت نہیں بنایا تو شیئن اکیلے کو فاعل کہہ دیں, علیہ کو متعلق اول کر دیں, اور فی الارضی معطوف علیہ, فی السمائی معطوف, دونوں کو ملا کر متعلق ثانی کر دیں یفا کا. تو آپ یوں کہہ دیں فعل اپنے فاعل شیئن, ذہن میں رکھے بولنا ضروری نہیں, دونوں متعلقان سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر انا, اور اسم انا اور خبر انا مل کر جملہ اسمیہ بنتے ہیں. یاد رکھیں اگر یہ انا ہوتا تو ترکیب اور طرح سے ہونی تھی, وہ جملہ نہیں بنتا ہو. تو یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. تو اب اس کا ترجمہ میں پھر سے دہرا رہی ہوں. اسم انا کا پہلے, خبر انا کا بعد میں. بے شک اللہ, فائل کا پہلے کرنا ہے لیکن اپنی زبان میں کر کے دیکھ لیا کریں, کچھ سوٹ نہیں کر رہا تو اوپر نیچے کر لیا کریں. اور یہاں پہ ویسے بھی متعلق مقدم ہے. بے شک اللہ اس سے کوئی چیز, کوئی چیز نکرہ ہے, نکرہ بہت معنی میں استعمال ہوتا ہے. نہ زمین میں چھپی ہوئی رہتی ہے اور نہ ہی آسمان. یہ ہی اس لیے کہ لا زائدہ کا یہ تاکید کے لیے اکثر زائد حروف آتے ہیں, اس کا ہی کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں. 19-20 کے فرق کے ساتھ ترجمہ مختلف طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. میں نے سب سے آسان والا آپ کو کر کے بتایا. آپ اس کو آج کلاس میں کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو ریکارڈنگ سنیے گا, اور اس کو سب بہنوں کی یہی ایکٹیویٹی ہے اس آیت کی. اگلی کلاس تک انشاءاللہ اس کو کریں. اور جملہ فعلیہ پچھلی دفعہ بتا دیا تھا, یا جملہ اسمیہ ہو گیا. تو یہ کلاسز کچھ لیں آپ کو انشاءاللہ بالکل بیسک کے لیول پہ, کیونکہ کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کا ابھی جملہ فعلیہ بھی مکمل نہیں ہے, تو صرف ان کا شوق ہے ماشاءاللہ کہ وہ مجھے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی میں لکھ کر بھیج رہی ہیں, تو بہت خوشی ہوتی ہے. تو ان کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ بہت آسان طریقے سے لے کر چلوں. کچھ مشکل ہے تو وہ آپ اگلی بار آپ سنتی رہے تو ایسے ایسے چیزیں خود ہی سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. میرا نہیں خیال میں نے کچھ اس میں مس کیا ہے, کچھ ہوا بھی ہے تو میں بعد میں یاد آئے تو گروپ میں شیئر کر دوں گی.
چلیں میں یہیں پر ریکارڈنگ اس کو اسٹاپ کر رہی ہوں اور